بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، چند دن قبل مولانا عثمان صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کے اندر انہوں نے حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کو ایک دعوت دی تھی مناظرہ کی طرف یا ایک مباحثے کی طرف، تاکہ یہ جو متنازع باتیں انہوں نے کی تھیں وہ ایک حل تک پہنچ جائیں۔ لیکن جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مولانا عثمان صاحب نے 2 دن کی مہلت دی تھی، لیکن ابھی تو کئی دن ہو چکے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ہم بس چند باتیں انشاءاللہ کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ چند باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم درخواست کریں گے کہ حضرت مولانا جب آپ واپس جائیں گے تو مہربانی کر کے جب آپ واپس جائیں تو آپ اس طرح مت کہنا، وہاں جا کر وہاں سے ویڈیو بنا کر یہ کہنا کہ میں کھلے عام آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور جو آنا چاہ رہا ہے میں ٹکٹ کے پیسے دینے کے وہ دوں گا۔ ہمیں کوئی ٹکٹ کے پیسے نہیں چاہیے۔ آپ یہاں موجود تھے اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے وہ ٹکٹ کا آفر ہمیں دیں گے اور ہم قبول کریں گے اور بھاگتے بھاگتے آپ کے پاس آئیں گے؟ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی۔ یہ تو آپ نے کئی ویڈیوز کے اندر یہ باتیں کی کہ میں نے ایران کی دعوتیں قبول کی، تو وہ جو شیعہ رافضی ہیں ان کی تو دعوتیں آپ نے قبول کی، ان کا جو انویٹیشن تھا اس کو تو وہ آپ نے بھاگ کر اس کو قبول کیا، کیوں؟ اور ہم جیسوں کی وہ آپ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کی جیب کے اندر یعنی آپ کچھ کمزور باتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چند باتیں جو آپ نے کی تھی وہ حد درجے تک کمزور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مباحثے کے اندر جب کوئی آپ کو موضوع پر رکھے گا تو آپ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا بات، اور جو اہل علم ہیں وہ بھی انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ویسے بس آپ کے پاس تو بس یہی ہے کہ میں کس کے ساتھ دعوت میں بیٹھا ہوں اور کس کے ساتھ تصویریں لی ہیں، فلاں نے مجھے دعوت دی، فلاں محدث نے مجھے دعوت دی، فلاں مفسر نے مجھے دعوت دی، فلاں مبلغ نے مجھے دعوت دی، فلاں آدمی نے مجھے دعوت دی۔ تو دعوتیں تو ماشاءاللہ آپ کو بہت ساری ملی ہیں، اور دعوتوں کا تھیلا آپ کے پاس بھرا ہوا ہے، وہ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں۔ اور تصویریں تو وہ بھی آپ کے پاس کافی ہیں کہ فلاں نے تصویر کھینچی ہے آپ کے ساتھ اور فلاں نے اور فلاں کے ساتھ تصویر کھینچی ہے۔ یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ، اتنا تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دلائل کی دنیا میں آپ عاری ہیں، بالکل خالی الوعاء ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ جو مسئلہ ہے مراحل ثلاثہ کا، کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ 3 مرحلوں سے گزرے آپ کی زندگی کے اندر، اللہ کی قسم آپ اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے قیامت تک، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، آپ نہیں ثابت کر سکیں گے اس کو۔ تو اہل علم کو الحمدللہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ خالی الوعاء ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ بس وہ دعوتیں کھا رہے ہیں اور تصویریں کھینچتے جا رہے ہیں اور بس ٹائم گزارنے کی کوشش ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہم منت کر رہے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو بس طلباء کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی جو عوام ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ویڈیو مت بنا کے یہ کہنا کہ آ جاؤ للکار رہا ہوں، آ جاؤ۔ آپ یہاں تھے اور آپ ابھی جا رہے ہیں، تو یہ مت کہنا کہ ہم ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ تیار نہیں ہیں۔ مولانا اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو۔ بس مولانا بات یہی ہے کہ خود بقول مولانا مینگل صاحب ایک جگہ ان کی نصیحت شائع ہوئی یہاں یو کے کی، اور ایک نصیحت یہ تھی کہ اردو رسائل نہ پڑھا کریں، اصل مآخذ کی طرف جائیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ ان کی اپنی کتاب ہے تحفۃ المناظر، وہ بھی اردو میں، یہ بھی اردو رسالہ ہے۔ تو خود ان کی کتاب اور ان کی ذات اپنی نصیحت کے زد میں آتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اصل مآخذ کی طرف جانا چاہیے
تو پھر ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ مراحل ثلاثہ، جس میں دوسرا مرحلہ، آخری مرحلہ اہل السنہ اشاعرہ ماتریدیہ آخری سمجھتے ہیں، اور وہی اہل السنہ والا مرحلہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے پوری اشعریت اور ماتریدیت کے جذبات کو، ان کے نظریات کو مجروح کرتے ہوئے اس مرحلے کو فوٹوسٹیٹ، جعلی اور خارج از اہل سنہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اصل مآخذ سے اس کو اب ثابت کریں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے وقت دیا آپ کو کہ آپ اس کو ثابت کریں اور بیٹھیں اور ویڈیو میں اپنے دلائل پیش کریں، اور پھر ان کو رد کرنا ہمارا کام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو تصور یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بہت عزت دی، فلاں نے مجھے بہت عزت دی، اس نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب یہ اس طرح میرے ساتھ رہے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ناموں ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے۔ دیکھیں ہم نظریاتی لوگ ہیں، اور نظریاتی لوگوں کو ناموں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ نظریاتی لوگ کام کی پرواہ کرتے ہیں، نام کی نہیں۔ نام حجت شرعیہ نہیں ہے، اور میں نے آپ کو چیلنج بھی دیا تھا کہ آپ نے جن ناموں کا تذکرہ کیا ان ناموں میں سے صرف ایک فرد پیش کرے جو یو کے میں یہ کہنے کے لیے تیار ہو، آڈیو میں یا تحریراً، کہ میں مولانا منظور مینگل صاحب کے ساتھ ہوں اور متفق ہوں متنازع کلپس کے نظریات کے بارے میں جن کے اوپر ان کے اوپر رد ہو رہا ہے۔ بس ایک شخصیت، ایک شخصیت، تاکہ یو کے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت بھی صرف، دیکھیں کھانا انہوں نے آپ کو کھلایا، میزبانی کا حق ادا کر دیا، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہیں تو لائیں، فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین، پہلی بات۔ اگر یہ مولانا ایک یہ بھی بات ہے کہ شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ نہیں ہے، تو جو اگر کوئی ہے جو ان کے ساتھ ہے اور مولانا کو پتہ نہ ہو، اور آپ ان کے ساتھ یعنی متفق ہیں، آپ آ جاؤ، آپ آ جاؤ۔ ہاں، دوسری بات دیکھیں، امانت کی باتیں امانت ہی رہنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ جن کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں پچھلے سفر میں اور شاید اس سفر میں بھی، خود ہمارے پاس وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرض کفایہ ادا کیا، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اور جزاک اللہ، آپ نے مجھے آگاہ کیا، اس کے نظریات برے ہیں اور بہت اچھا رد کیا، اور اگر میں آپ کے سامنے نام بھی ذکر کروں، اللہ کی قسم آپ کے زمین کے نیچے مٹی نکل جائے گی۔ آپ کے ساتھ حضرت کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں اور آپ کی مذاقوں پر ہنس رہے ہیں، لیکن اندر اندر وہ آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا رد کیا، اور اس میں موجود ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اسکاٹ لینڈ سے لے کر لندن تک، یہ تیسری بات ہے میری، اسکاٹ لینڈ سے لے کے لندن تک، لندن سے اسکاٹ لینڈ تک، اہل حق کی اکثریت آپ کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے ہمیں فون کالز کے اوپر فون کالز آ رہے ہیں، پاکستان سے فون کالز آ رہے ہیں، حرمین شریفین سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، یہاں یو کے کتنے شیوخ، مشائخ، بڑے بڑے علماء، لیکن چونکہ ہم نظریات پر کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے فون کال کا آنا نہ آنا ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس سے زیادہ 10,000 بھی مزید فون کال آ جائیں، ہم پھر بھی ان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہم ان کے فون کالز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک ضعیف چیز ہے۔ دلائل کی دنیا میں، دلیل و برہان کی دنیا میں نظریاتی لوگ ناموں کو استعمال نہیں کرتے کہ فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، کیونکہ آپ غلط ہیں دلیل و برہان کی دنیا میں۔ تو اس لیے آپ کا ملجا اور جائے پناہ کسی کے ساتھ تصویر کھینچنے میں ہے، اور آپ کی اپنی یعنی خیالی طور پر ایک حفاظت اس میں ہے کہ کس نے آپ کو عزت دی اور کھانا کھلایا ہے۔ چونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس حوالہ جات نہیں ہے،
آپ کے پاس آپ کے دعووں کا ثبوت بھی نہیں ہے. اس لیے ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو وقت دیا گیا تھا، اور یہ کہنا کہ آپ اس کے پاس نہیں پہنچے، تو میں نے پچھلے ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا کہ اس لیے نہیں پہنچے کہ جو پہنچے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا. ان کے جانے کے بعد تانا دیے گئے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کی مصداق آپ ہیں کہ وہ بندے جب کمرے سے باہر نکلے تو آپ نے، یہ عالم ہے، عالم بھی ہے یا نہیں، یہ عالم ہے، یعنی اتنی گھٹیا زبان، اتنا گھٹیا اخلاق، اور پھر واپس جا کر یہ کہنا کہ اس کی لمبی داڑھی تھی. اور اتنا ہمیں پتا ہے، اس بندے کو بھی پتا ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس بندے کا خود کہنا یہ ہے کہ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور میرے سوال کا جواب مینگل صاحب نے نہیں دیا. لہٰذا مینگل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ہم نظریاتی ہیں، ہمارے پاس جو انبار ہے فون کالز کا، جو سپورٹ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر وہ لوگ اعلان کر لیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، پھر بھی ہمارے کام کو فرق نہیں پڑے گا. تو مدح اور مذمت برابر ہے نظریاتی لوگوں کے لیے. لہٰذا آپ سوچیں گریبان میں جا کر اور نظر ثانی کریں، یا ہمارے مناظرے کا چیلنج قبول کریں، یا یہ کہ آپ رجوع کریں. دو باتوں میں سے ایک. اس وقت تک ہم آپ کو عقیدے میں سلفی وہابی کہتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.